آپ سورہ توبہ کی کیسٹ نمبر 7 سماعت فرمائیں۔ إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله تعالى عنه في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته ونبه بأعلاها على أدناها. فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ان آیات مبارکہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہ اگر مشرکین اب بھی کفر کو چھوڑ دیں، توبہ کر دیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو اب ان کو کچھ نہ کہیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اب ان کو چھوڑ دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کمال عنایت ہے کہ وہ مشرکین جنہوں نے اللہ کے حرم میں فساد کیا، جنہوں نے اللہ کے حرم میں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاران صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ زندگی اجیرن کر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حرم سے روکا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے بدر پہنچے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کے لیے مدینے پہ چڑھائیاں کی. یعنی ان سب کے باوجود اللہ نے حکم بھی دے دیا کہ ان کو نکال دو، لیکن اگر توبہ کر لیں اللہ نے فرمایا پھر معاف. اس لیے کہ الاسلام یہدم ما کان قبل، کہ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے جو پہلے گناہ ہیں، کفر ہے، شرک ہے، بت پرستی ہے، سب مٹ جائے. اسی طرح الہجرت تہدم ما کان قبلہا، اور جن لوگوں کو اللہ نے پھر ہجرت کی سعادت بھی نصیب فرمائی تو ہجرت بھی پہلے گناہوں کو مٹا دینے والی. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ میرے محبوب اگر یہ پھر بھی دروازہ میرے توبہ کا کھلا ہے، توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں تو چھوڑ دیں ان کو. لیکن یاد رکھیں کہ یہاں اللہ نے 3 چیزیں بیان فرما دی. ایک تو یہ ہے کہ توبہ کریں کفر سے، کیا معنی؟ اقرار اسلام کریں، شہادتین اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا، ایک بات یاد رکھا کرو ہمیشہ کہ کبھی کبھی احادیث مبارک میں بھی اور اللہ تبارک و تعالی کی آیات مبارکہ میں بھی اصولی طور پر، بنیادی طور پہ 2 چیزیں ذکر کر دی جاتی ہیں، باقی چیزیں سب اس کے تابع آ جاتی ہیں. اسی طرح حدیث مبارک میں بھی کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات بیان فرما دی، باقی سب چیزیں اس میں آ. اس لیے ہمیشہ اللہ کے قرآن کو
اور حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اس میں تدبر کیا کریں کہ اس حدیث مبارک کا فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ قرآن نے یہاں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ توبہ کرے کفر سے، یعنی اقرار شہادتین کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو معنی صاحب مال ہیں، جب صاحب مال ہے تو اس پہ حج بھی تو فرض ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کو حج سے چھٹی ہو گئی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اگر رمضان کے روزے آ جائیں تو وہ روزے نہ رکھے، بس زکوٰۃ دے اور نماز پڑھے، یہ معنی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اصول ہوتا ہے اللہ کے کلام میں کہ 2 چیزوں کو ذکر کر دیا گیا۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نماز۔ تو معنی یہ ہے کہ جب نماز ادا کرے گا تو اللہ کے سارے حق ادا کرے گا۔ اور حقوق العباد میں بڑی چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ تو جب زکوٰۃ ادا کرے گا تو بندوں کے بھی سارے حق ادا کرے گا۔ تو 2 چیزوں کو ذکر کر دینے سے حقوق اللہ سارے نماز میں آ گئے، اور حقوق العباد جو تھے وہ گویا کہ سارے زکوٰۃ میں آ گئے۔ اور عبادات جو ہیں یا وہ عبادات بدنیہ ہوتی ہے یا عبادات مالیہ ہوتی، تو جمیع عبادات بدنیہ، اب نماز کا تعلق جو ہے وہ عبادات بدنیہ سے، اور زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ عبادات مالیہ سے، یعنی جو بدن میں بھی اور مال میں بھی اللہ کے حقوق کا خیال کرے، تو سارا دین آ گیا اس میں۔ اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جاہل کہے جی ان میں تو رمضان کے روزے کا ذکر ہی نہیں ہے، کوئی آدمی کہے جی اس میں تو حج کا ذکر نہیں۔ کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں اور خاص طور پہ باطل فرق جتنے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آیات کو، احادیث مبارک کو توڑ موڑ کے اپنے منشے کے مطابق الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ جیسے مثلاً آپ ایک کتاب میں عبارت لکھیں کہ بھی جھوٹے نبی کی بات مت مانو، تو بالکل صحیح بات ہے کہ جھوٹا نبی اس کی بات کیا ماننی۔ اب اگر آپ کا مخالف جو ہے وہ جھوٹے کا لفظ مٹا دے اور کہے یہ کہتا ہے نبی کی بات مت مانو، تو آپ کیا کریں؟ حالانکہ پیچھے تو لفظ موجود تھا کہ جھوٹے نبی کی بات مت مانو، لیکن اس نے جھوٹے کا لفظ گرا دیا، صرف اگلا رہنے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ آیات متشابہات کو لے کر لوگوں کے اندر فتنہ پھیلاتے ہیں، اور مومن جو ہے اس کی نظر سارے احکام پہ، ساری آیات مبارک۔ اب جیسے اللہ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس صرف اللہ پہ ایمان رکھے، توحید کا مسئلہ، اور آخرت پر ایمان رکھے، قیامت کا مسئلہ، یعنی باقی نبی پر بھی ایمان نہ رکھے۔ اسی لیے بڑے دھوکے میں ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ جی یہودی جو ہے ان کا بھی تو اللہ پہ ایمان ہے، ان کا بھی تو آخرت پر ایمان ہے، نصرانی جو ہیں جی وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، لہذا وہ بھی بچ جائیں گے۔ تو یہ بات غلط ہوتی ہے۔ کبھی ابتدا و انتہا کا ذکر کر دیا جاتا ہے تو باقی درمیان میں جو چیزیں ہیں وہ خود بخود آ جاتی ہیں۔ جیسے محاورات عرب میں آپ کہیں کہ جی میں نے مکے سے لے کر مدینہ تک دیکھا ہے، تو جب آپ مکے سے جائیں گے تو راستے میں بھی تو دیکھیں گے نا، یہ تو نہیں عقل کے سیدھا مکے سے مدینہ دیکھیں گے یا مکہ راستہ نہیں دیکھیں گے۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ مکے کا ذکر آ گیا، مدینے کا ذکر آ گیا، تو درمیان میں جو مناظر ہے وہ تو خود بخود معلوم ہو گئے کہ جب ہم سفر کریں گے تو راستے میں بھی دیکھیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ کبھی ابتدا اور انتہا کا ذکر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ سب سے بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور انتہا جو ہے وہ مقام اور ایمان بالآخرت ہے۔ اب جو آدمی اللہ پر ایمان لائے گا تو یہ تو بات نہیں کہ وہ اللہ کے رسولوں پر ایمان نہ لے آئے۔ اگر اس کا اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر بھی ایمان ہے، اور اگر اس کا اللہ پر ایمان ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے تو جو موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس پہ کیسے ایمان نہیں ہے؟
اگر اس کا عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے تو جو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل و اشرف ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان پر اس کا ایمان کیسے نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. تو یہاں اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کریں، اسلام لے آئیں اور نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اب علماء مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے بعد بھی جتنے علماء حق گزرے ہیں وہ سب فرماتے ہیں کیونکہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ باطن سے ہے، وہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. کیونکہ ایمان کی بات جو ہے اس کا اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالارکان. تو جو دل کا معاملہ ہے وہ تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے. اسی لیے جب منافق حضور کی خدمت میں آتے تو اللہ فرماتے میرا مدی یہ جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ حالانکہ ظاہراً تو وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہوتے لیکن دلوں کو اللہ جانتا ہے. تو اس لیے اللہ نے دل کے ساتھ اعمال جوارح بھی لگا دیے کہ بھی ان کے دل کی بات مانے ہمیں کیسے نظر آئے مسلمانوں کو. تو مسلمان یہ دیکھیں گے کہ اقام الصلاۃ، وہ نمازیں قائم کر رہے ہیں اور زکاتیں ادا کر رہے ہیں. اور اسی سے علماء کرام نے یہ بھی دیا ہے کہ یہ نماز ایک ایسی اہم العبادات ہے کہ صلۃ بین العبد و بین الرب، یعنی ایک بندے کو اپنے رب سے جوڑنے والی چیز نماز ہے. اگر نماز کٹ گئی تو گویا بندہ خدا سے کٹ گیا. اسی لیے بعض ائمہ کرام جیسے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، اور اسی طرح شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی، ان کا تو فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ جو آدمی آمدن جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، فوراً توبہ کرے اور ایمان میں داخل ہو جائے. حتیٰ کہ انہوں نے اتنا سخت ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ بے نماز ہے اور بے نمازی مر گیا ہے، فرمایا لا یصلی علیہ، اس پر جنازہ بھی نہ پڑھو، ولا یدفن فی قبور المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، کیونکہ وہ تو کافر ہے. کافر کا کیا تعلق ہے؟ اسی لیے ان کے نزدیک اگر ایک آدمی مثلاً آ کے کہتا ہے کہ جناب میرا والد مر گیا ہے، میں اس کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں، تو فرماتے تھے پہلے یہ پوچھو کہ تمہارا باپ نمازی تھا؟ اگر وہ بے نماز مر گیا ہے تو اس کا کیا حج؟ حج تو مسلمان کا ہوتا ہے، حج کافر کا ہوتا ہی نہیں. یہ تو اللہ رحمت فرمائے. باقی ائمہ ثلاثہ نے فرمایا کہ فاسق ہے، وہ کافر نہیں ہے، اس نے ایک ایسا جرم کیا ہے جو اس کو کفر تک لے جانے والا ہے، لیکن کافر نہیں ہوا. لیکن ائمہ ثلاثہ کے علاوہ امام احمد ابن حنبل کوئی چھوٹی ہستی تو نہیں، ان کی بات. اور پھر وہ بھی اپنے گھر سے تو نہیں فرما رہے، وہ بھی نماز کے مسئلے میں اللہ کے قرآن کو اور حدیث رسول کو سامنے رکھ رہے ہیں. حضور پاک نے فرما دیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ بھی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تحقیق وہ کافر ہو گیا. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ نماز قائم ہو جائے، جو لوگ جماعت میں نہ آئیں میں حکم دیتا ہوں، حکم دوں صحابہ کو کہ لکڑیاں جمع کرو اور میں خود مدنی جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. تو اللہ کا نبی کسی مسلمان کا گھر تو نہیں جلائیں گے. لازمی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر کے جلانے کا حکم دے دیں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ جماعت میں نہیں آیا، کہ جائے کہ وہ نماز میں نہ آئے یا نماز نہ پڑھتا ہو نعوذ باللہ. تو اس لیے نماز اور زکوٰۃ جو ہے یہ بھی علامات اسلام ہیں. اب دیکھیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ بات تھی جس کو سمجھ کے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو سامنے رکھ کے حکم دیا تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں میں ان سے قتال کروں گا. کیوں؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے اسلام کے ساتھ یہ شرط لگائی ہے، اسلام لائیں، نمازیں پڑھیں اور زکوٰۃ دیں. تو جب زکوٰۃ نہیں دے رہے تو مانا یہ ہے کہ ان کے ساتھ قتال جائز ہے، ان کے ساتھ لڑائی جائز ہے. انہوں نے استدلال کیا تھا اسی آیت مبارک سے، اور یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جب سیدنا ابو بکر نے سمجھایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غور کیا
تو حضرت عمر فرماتے تھے لقد شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں صاحب مال بنائے تو زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادا کرنے والا بنائے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعتمد الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پہ اعتماد کیا فی قتال مانع الزکوٰۃ، جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا کہ حرمت قتالہم بشرط هذه الافعال، اللہ نے فرمایا کافروں سے قتال نہ کرو اگر 3 شرطیں پائی جائیں، اگر ان میں 3 شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر قتال جائز ہے۔ اس لیے حضرت صدیق نے فرمایا تھا واللہ لو منعونی قال لقاتلتموہ، خدا کی قسم ہے اگر وہ زکوٰۃ میں ذرا سی چیز یعنی رسی تک بھی نہیں دیں گے تو میں قتال کروں گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ ہی الدخول فی الاسلام، سب سے پہلی چیز ہے اسلام میں داخل ہونا، والقیام باداء واجباتہ، اور اس کے بعد اللہ کے فرائض کو پورا کرنا، ونبہ باعلیٰ علی ادناہا۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ پہلے اعلیٰ کا ذکر کیا گیا پھر ادنا کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اعلیٰ چیز کیا ہے؟ ارکان الاسلام بعد الشہادتین، سب سے اول شہادتین، یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلے شہادتین۔ شہادتین کے بعد کیا ہے؟ نماز، الصلاۃ ہی حق اللہ عز وجل، وبعدها ادا ما یکن اللہ بین الصلاۃ وبعدها ادا الزکوٰۃ، اور اس کے بعد نماز کے بعد جو اہم چیز کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ وہی نفع متعد الی الفقراء والمحاویج، کیونکہ زکوٰۃ کا فائدہ جو ہے وہ ماشاءاللہ متعدی ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو فائدہ دینے والی چیز ہے۔ وہی اشرف الافعال المتعلق بالمخلوقین، یعنی مخلوق کے لیے یہ بہت بڑے اشرف الاعمال ہیں۔ ولہذا کثیرا ما یکن اللہ بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پورے قرآن میں نظر ڈالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر آیات میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ اکٹھے دیا ہے۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہیں فرماتی یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نہیں فرماتے صلاتهم خاشعون، اور آگے جا کے فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، اس لیے اللہ نے ہر جگہ نماز زکوٰۃ دونوں کو اکٹھے ذکر کیا ہے۔ تو اتنی اہم چیز ہے کہ حقوق اللہ میں اہمیت جو ہے وہ نماز کی، اور حقوق العباد میں اہمیت جو ہے وہ زکوٰۃ۔ اچھا، اسی لیے سمجھیں کہ بہت سارے علماء کرام، اور یہ بات بھی یاد رکھا کریں کہ جب قرآن کا مسئلہ ہو تو یہ قاعدہ ہے کہ آدمی سب کا نام نہیں لیتا بلکہ کہے گا علماء کرام۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ میں کتنے علماء ہیں، اب سب کا نام کیسے لے گا؟ تابعین میں کتنے علماء ہیں، کس کس کا نام لے گا؟ اور اسی طرح جب حدیث سے مبارک میں آئے علماء فرماتے ہیں تو معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء جنہوں نے صحابہ سے لے کر اس دور تک حدیث کی خدمت کی ہے وہ علماء۔ جب قرآن کی بات میں کہیں گے علماء تو حضرت ابن عباس، حضرت ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، خلفاء راشدین، اور اس کے بعد جناب پھر حضرت علقمہ، حضرت اکرمہ، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ، حضرت سدی، سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، اسی لیے جہاں جہاں بھی آپ حدیث مبارک میں آپ دیکھیں گے یعنی 1400 سال میں جہاں بھی لفظ آئے گا اہل قرآن،
یا اصحاب قرآن یا حملۃ القرآن یا حفاظ قرآن یا قراء قرآن، تو معنی یہ ہوتا ہے جنہوں نے قرآن پاک کی خدمت کی ہے، کسی نے حفظ کی، کسی نے تلاوت کی، کسی نے تجوید کی، کسی نے قراءات کی، کسی نے قرآن کو جمع کرنے کی، کسی نے قرآن کی تفسیر کی، کسی نے قرآن کے معانی کی۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے قرآن کا کسی شکل میں بھی کام کیا وہ کہلائے اہل قرآن، اصحاب قرآن۔ اور اسی طرح اس دور میں یعنی جو کہلائے اصحاب الحدیث، مانا کیا ہوتا کہ جن لوگوں نے میرے محبوب کی حدیث رسول عربی کی خدمت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب شروع ہو جائے حضرت ابی ہریرہ سے ماشاءاللہ کہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے، حضور کی حدیثیں یاد کرنے والے کون ہیں؟ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ اسی طرح پھر وہ صحاب رسول، پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا۔ اسی طرح پھر آگے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ حضرت معاذ بن جبل، ابی موسیٰ الاشعری رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر اسی طرح تابعین کے دور میں آئیں گے، چلتے چلتے امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، اور ان تمام اصحاب سیاستہ یا وہ حضرات جنہوں نے کتابیں مسانید کی شکل میں لکھی ہیں، یا وہ صحاب جنہوں نے کتابیں سنن کی شکل میں لکھی ہیں، یا وہ صحاب جنہوں نے کتابیں مصنف کی شکل میں، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مسند الحمیدی، اسی طرح مسند بزار، اسی طرح مسند وہ سارے یہ سب لوگ کون ہیں؟ حدیث والے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی خدمت کی حدیث رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ تو اب جب قرآن کی بات ہوگی ہم کہیں گے علماء کرام نے فرمایا، تو وہ سارے وہ علماء مراد ہوتے ہیں، یعنی ان میں سے کسی عالم کا قول ہوگا، یا دو کا یا تین کا یا چار کا یا ایک کا۔ اور جب حدیث مبارک کی بات آئے گی تو کہا جائے گا علماء فرماتے ہیں، تو معنی یہ ہے کہ احادیث رسول کی خدمت کرنے والوں میں کسی کی بات ہوگی رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی تمام پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کا احترام ادب نصیب فرمائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کو اور حدیث مبارک کو سمجھنے کے لیے اللہ نے بھی پھر سب کو ایک جیسا تو نہیں، ہر کسی کو اللہ نے الگ فہم عطا فرمائے۔ تو اس لیے اب سارے قرآن پہ نظر ڈالیں، جہاں دیکھیں گے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اللہ نے نماز کو اور زکوٰۃ کو گویا بالکل ملا کے ذکر کیا ہے۔ کیا مانا؟ گویا جو نماز نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو مانا وہ جب حقوق اللہ کا ادا نہیں کرتا تو بندوں کے حقوق کا کیا خیال کرے گا، اور جو حقوق بندوں کا خیال نہیں کرتا تو وہ اللہ کے حقوق کا کیا خیال کرے گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر دین کا خلاصہ دیکھو، یعنی سارے دین اسلام کا خلاصہ نکالو نا، تو کہتے تھے کہ دو لفظوں میں ہے۔ یہ علماء کی خدمات ہوتے ہیں دین کو سمجھانے کے لیے، اللہ سمجھ دے۔ انہوں نے کہا کہ سارے دین اسلام کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو کیا ہے؟ دو لفظ۔ وہ دو لفظ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی العظمت الخالق و الشفقت علی المخلوق، کہ اللہ کی دل میں عظمت پیدا ہو جائے، اللہ کے بندوں پہ شفقت پیدا ہو جائے، تو گویا سارا اسلام اسی میں آ گیا۔ مطلب جب دل میں اللہ کی عظمت ہو جائے پیدا، تو اللہ کے پکارنے والا جب پکارے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو بیٹھے رہو گے؟ بیٹھا تو وہ رہے گا نا جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ وہ بھی اذان ہو جی، ہاں میں نے سنا یار چھوڑو ہو رہی ہے، تو کیا ہو گیا؟ او بھائی اذان ہو رہی ہے نہیں، اب تو ذرا گانا بند کر دو، ٹیپ بند کر دو، ہو گیا۔ او یار چھوڑو، کیا اذان ادھر ہو رہی ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں۔
کیا مانا؟ دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہی نہیں۔ اگر دل میں اللہ، آپ ایمان سے کہیں آج اگر آپ کو آپ کے علاقے کا کوئی وزیر خط لکھ دے تو کیسے بھاگیں گے آپ؟ پہلے تو 200 آدمی کو پڑھائیں گے آپ کے، جناب بتائیں دیکھو مجھے منسٹر صاحب نے خط لکھا، اور جی انہوں نے مجھے دعوت دی ہے جناب، بلایا ہے، اور جی ہمارا بڑے تعلقات ہیں جی، اور پھر جناب بھاگتا پھرتا ہوتا ہے آدمی کے کہ کپڑے کون سے پہنوں گا، اور باسکٹ کون سی ہوگی، اور شیروانی کون سی ہوگی، اور کون سا کلر میچ کرے گا، اور ہاتھ میں جوتا کون سا پہنوں، قلم کون سا ہو، اور پھر گھڑی میچ کرتی ہے، قلم سفید ہے گھڑی نیلی ہے، تو کچھ نہ ہوا ہے، کوئی فیشن تو نہ ہوا۔ یہ تو مولویوں کا حال ہوا جو مال مفت کا مل گیا ہاتھ میں ڈال دیا۔ مولوی خریدتے تھوڑے، مولوی چیز تو کھانے کے لیے اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ دو قومیں اللہ نے پیدا کی ہیں کہ تم کماؤ، یہ ٹیکس لے کے کھاتے رہیں، کبھی مردوں کے نام پہ، کبھی زندوں کے نام پہ، کبھی قبروں کے نام پہ، کبھی پیروں کے نام پہ، کبھی عرسوں کے نام پہ، کبھی قوالیوں کے نام پہ، کبھی حجرے کے نام پہ، کبھی مجرے کے نام پہ۔ اللہ قلیل جو اللہ والے ہیں ان کے تو ہم جوتیوں کے غلام ہیں، جو علماء اللہ والے ہیں یا جو اولیاء اللہ والے ہیں، جو پیر اللہ والے ہیں، ان کے تو پاؤں کا جوتا بھی ہمارے سر کے لیے تاج۔ بات ہوتی ہے عام لوگوں کی جو ہے دکاندار ہیں، مداری شداری قسم کے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب جناب آپ بھاگ رہے ہیں کہ میرا جناب جیب میں رومال کون سا میں نے کھڑا کرنا ہے، اور بٹن میرے کیسے ہوں، پھر بٹن گھڑی سے نہ ملیں تو یہ تو گڑبڑ ہو گئی، اور یہ کیا ہوا کہ جراب کالی ہے اور جوتا پیلا ہے، یہ تو پھر میچ نہ ہوا نا، یہ تو ساری میچنگ کرنی پڑے گی کہ جیسا جوتا ویسی جراب، اور اس کے بعد جناب جیسے بٹن ویسا کف لنک، ویسے پین ویسے گھڑی، اور یہ ساری چیزیں، تاکہ بھئی یہ تو نہ سمجھیے گا پتہ نہیں کون آدمی ہے یار، یہ تو اس کے بیوقوف ہوا نے بلا لیا، اس کو تو کپڑے پہننے کی بھی تعریف نہیں ہے، تو یہ کیسا آدمی ہوا؟ تو اگر اللہ بلائے اور آپ کے دل کو ذرا کانپے بھی نہ، تو پھر آپ کے دل میں ہے اللہ کی عظمت کہ 5 وقت اذان ہو رہی ہے، حضرت خراٹے لے رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھا دو بھائی اذان ہو گئی، ہو گیا یار، جاؤ جاؤ میاں، کیا نماز میں کو رکھی ہوئی ہے، جنت کے تم ٹھیکیدار ہو، بڑا چابی ہے تمہارے پاس، جاؤ مجھے نہ جانے دینا۔ انا للہ و انا الیہ، دعا کرو اللہ ہدایت ہے، دعا کرو دل سے دعا کیا کرو، کوئی رحمت کی گھڑی ہوتی ہے لگ جاتی ہے دعا کہ اللہ آپ کو بھی، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی ہدایت کے راستے میں، اللہ نافرمانیوں سے بچا لے، اللہ سب کو نمازی بنا دے۔ تو سب سے بڑی چیز ہے دل میں اللہ کی عظمت۔ جب عظمت آ گئی تو رسول پاک کو کس نے بھیجا ہے؟ تو پھر ہو سکتا ہے کہ حضور کی نافرمانی کرو، اللہ کی دل میں عظمت ہو تو رسول کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی دل میں عظمت ہو تو کتاب اللہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، پھر اس کی عظمت کیسے نہیں ہوگی؟ تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کے۔ اچھا، مخلوق پہ شفقت آ جائے، جب مخلوق پہ شفقت آ جائے تم کسی غریب کو بھوکا نہیں دے سکتے، زکات کیسے کھاؤ گے؟ جب غریب دیکھتے ہو کہ یار بھوکا بیٹھے گا، نہیں بھائی آدھی روٹی اس کو دے دو، آدھی میں مر تو نہیں جاؤں گا، آدھی میں کھا لیتا ہوں، آدھی اس کو دے دو۔ ہم سایہ غریب ہے کہتے بھائی اس کو ذرا پتہ کرو گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہوئے اور ہم کھانے کھا رہے ہیں۔ تو جب آپ کے دل میں غریب کی شفقت آ گئی تو اب زکات بھی، نفقات بھی، صدقات بھی، صدقہ فطر بھی، اب کسی چیز میں کوتاہی نہیں کر۔ تو لہذا دین کا خلاصہ کیا نکل آیا؟ اللہ کی عظمت دل میں آ جائے اور مخلوق میں شفقت آ جائے، جیسے کہ یہاں آ گیا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکات، اللہ کی عظمت آ گئی تو اللہ کے حقوق ادا ہو گئے، اور مخلوق میں شفقت آ گئی تو پھر زکات و خیرات کے سارے حقوق العباد ادا ہو گئے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا ہو، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اللہ تمام علماء حقہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑے لوگ،
اللہ اکبر۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر میں پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں اور ایک پاؤں گاڑی میں رکھ دوں اور گاڑی چل پڑے اور کوئی اسی وقت مجھے پکڑ کے کہے کہ احمد علی دین سمجھا دو، اتنی دیر میں بھی دین سمجھایا جا سکتا ہے۔ فرماتے تھے یاد رکھو عبادت خدا کی ہو، اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو اور خدمت خلق کی، بس اسی کا نام دین۔ فرماتے تھے دین ان تین چیزوں کا نام ہے، عبادت کس کی ہو؟ اللہ کی ہو، عبادت میں کسی کو شریک، اور اطاعت کس کی ہو؟ محمد الرسول اللہ، کہ جو حکم ہو میرے مدنی کا آمنا وصدقنا سرے تسلیم خم ہے۔ اور خدمت کس کی ہو؟ اللہ کی مخلوق، کہ آپ کو جو اللہ توفیق سے خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں، مگر یہی دین ہے بس۔ تو اسی میں آ گیا، جب نماز آئے گی تو اللہ کی عبادت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جب زکوٰۃ دیں گے تو اللہ کی مخلوق کی خدمت آ گئی اور شفقت اور محبت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اس لیے کبھی قرآن میں اختصار ہوتا ہے اور دو لفظوں میں سارے معانی جو ہیں اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بھی فرما دیا، فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وقد جاء فی الصحیحین عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا یقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ الحدیث۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیحین میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ صحیحین سے مراد ہوتی ہے بخاری اور مسلم شریف۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتی ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، میرے آقا نے مجسم رحمت سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس وقت تک میں قتال کروں، جہاد کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تک جب تک کہ لوگ اقرار نہ کر لیں، اسلام میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو یہیں سے سمجھ آ گئی کہ مسلمان کا جہاد جو ہے وہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہے۔ مسلمان کا جہاد جائیداد کے لیے نہیں ہوتا، مسلمان کا جہاد ملک کے لیے نہیں ہوتا، عزت کے لیے نہیں ہوتا، مسلمان کا جہاد ہوتا ہے اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جب وہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور جب نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو بس ان کے بعد قتال نہیں کیا جائے گا۔ اور یاد رکھو میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، اللہ نے قرآن میں ہر جگہ فرمایا یقیم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ فإن تابوا وأقاموا الصلاۃ۔ یاد رکھیں ایک ہے نماز پڑھو، یاد رکھ لو، سمجھ لو مسئلہ۔ ایک ہے کوئی آپ کو کبھی نماز پڑھو، ایک ہے نماز قائم کرو۔ سمجھو لفظ کو، سمجھو، اللہ کرے دلوں میں بیٹھ جائے۔ میں تو دعا مانگتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، آپ بھی دعا مانگا کریں، اللہ ہمارے سب بچوں کو، دوستوں کو، صالح بچیوں کو، سب کو نماز قائم کرنے والا بنائے۔ بس اسی پہ زور لگا دو نا، انشاءاللہ ساری بگڑی بن جائے۔
اسی پہ زور لگا دو، اسی پہ زور لگا دو. گھر میں کوشش کرو، بیوی ہے، بیٹی ہے، بچہ ہے، بچی ہے، اس کو کہو بابا جو چاہتے ہو نا مجھ سے لے لو، بس نماز قائم کرو. تو جس دن تیرے گھر میں انشاءاللہ نماز آ گئی نا، اللہ کی رحمت سے پھر شیطان گیا. جب شیطان بھاگ گیا سمجھو بچ گئے. اور جس دن نماز کے بجائے وی سی آر شریف آ گیا اندر، اور جناب فلم آ گئی، اور یہ سارے ظلم کے جھنجھٹ آ گئے، تو پھر خیر مانگو اللہ سے. تو بربادی ہی بربادی ہے اور تباہی ہی تباہی ہے. دیکھ نہیں رہے ہو کہ 4 بچے، معصوم بچے ظالم نے آ کے قتل کر دیا. کوئی بات ہے؟ بچیوں نے کیا جرم کیا مجھے بتاؤ؟ 4 سال کے بچے. ایک ماں گود میں بچہ لے کے بیٹھی ہے اور ظالم گولی مارتا ہے. ایمان سے کہیں اس معصوم بچے کا کیا جرم ہے، اور اس ماں پہ کیا بیتی ہوگی جس کے ہاتھوں میں معصوم بچے کو مار دیا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ساری بلا کیا ہے؟ یہ فلم ہے. وہ جو دماغ خراب ہوتا ہے بچوں کا، نوجوان بچے ہیں 8-8 گھنٹے بیٹھے ہیں، اس میں مار دھاڑ، دہشت گردی، سب کچھ. یہ سب کچھ کرتا کافر ہے، کہتا ہے مسلمان دہشت گرد. اور بدبختوں سکھا تو تم رہے ہو. تو لازمی بات ہے کہ اس کا اثر دماغ میں آئے گا. بس کوشش کرو ایک بات کی کہ اقامت الصلاۃ، نماز قائم ہو جائے. بیوی سے کہو کہ دیکھو جو کپڑا ہے، سوٹ ہے، پیسے ہیں، میری روٹی نہیں پکا سکتی ہو نا، معاف کیا، میں بازار سے لے آؤں گا. تمہیں وقت نہیں ملتا کچن میں جانے کا، کھانا پکانے کا، اس کو کوئی بات نہیں، میں نے تم کو معاف کیا ہے، کوئی ناراضگی نہیں، میں بازار سے آتے ہوئے کھانا لے آؤں گا، تمہارا بھی اپنا بھی. تمہارے کپڑے استری نہ کرے گا، کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا، میں دھوبی سے کرا لوں. تمہارا بوٹ پالش نہ ہوگا، کوئی بات نہیں، میں خود کر لوں گا، اللہ نے مجھے بھی تو ہاتھ دیے ہیں، کیا ہے میں کوئی تھک جاؤں گا اپنی چیز اپنی عزت کرتے ہوئے. لیکن کہو ایک مہربانی کر دو کہ نماز پڑھو. جس دن یہ نماز گھر میں آ گئی نا، سمجھو انشاءاللہ اللہ کی رحمت داخل ہو گئی. بیٹا ہے، بچہ ہے، کہو بابا دیکھو جو مرضی آئے نا، چاکلیٹ چاہیے، کھانا چاہیے، پیسہ چاہیے، کھیلنا چاہیے، سب کام کرو، نماز کے وقت نماز قائم کرو. بس اسی پہ زور لگا رہا نا انشاءاللہ. اور زور کے ساتھ، کیونکہ آج کل بیماری ہو گئی ہے سخت، تو اس کے لیے دوا بھی ضروری ہے، دعا بھی ضروری ہے. جب بیماری بڑھ جائے نا تو کچھ کام پھر اکیلا دوا بھی نہیں کرتی اور اکیلا دعا بھی نہیں کرتی. دوا بھی کرو اور دعا بھی کرو، اسباب بھی پیدا کرو، اور اس کے ساتھ رو کے گر گرا کے اللہ سے دعا بھی کیا کرو کہ یا اللہ ہمارے بچوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں میں نماز قائم ہو جائے. بس جب انشاءاللہ ان دونوں چیزوں پہ عمل کرو گے نا، پھر بیماری نہیں بچے، پھر بیماری نے بھاگنا ہی بھاگنا ہے، شفا ہونی ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر شفا نہ ہو جائے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر جگہ، اب لفظ یاد رکھو، لفظ کیا؟ ایک ہے نماز پڑھو، ایک ہے نماز قائم کرو. اچھا قائم، کاما یقوم، قائم کا معنی کھڑا، کاما کھڑا ہے. اچھا قیامن، قعودن، قعود مانا بیٹھنا، قیام مانا، اچھا قیام، قائم، قوم، یقیم، مانا ایک ہے سب کا. تو قائم کرنے کا معنی کیا ہے کہ جیسے اب دیکھو نا جی، آپ بندے کو آپ کرسی پہ بٹھا دیں تو کیا کہیں گے کہ بندہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے؟ ہاں جی بیٹھا ہے نا، کھڑا تو نہیں. کرسی جتنی اونچی ہو پھر بھی بندہ بیٹھا ہے. اچھا اگر بستر پہ لیٹا ہو تو کیا کہو گے؟ بندہ کھڑا ہے، کہو گے لیٹا ہے.
اگر جناب وہ ٹیک لگا کے یوں بیٹھا ہے تو کیا کہو گے؟ بندہ کھڑا ہے، کہو گے بیٹھا ہے۔ تو اسی طرح نماز بھی تب کھڑی ہوگی، تمہارا ستون تب کھڑا ہوگا جب بنیاد مضبوط ہوگی، ورنہ تو ایسے رکھو گے یوں گر جائے گا، کبھی یوں گر جائے گا، کبھی یوں گر جائے گا۔ اس گلاس کو جو مجھے سیدھا قائم کر کے دکھاؤ، کیسے قائم کرو گے؟ تو رکھنے کے لیے دیکھو نا نیچے کیوں جگہ بنائی ہے کہ ٹکے گا تو بیٹھے گا نا۔ اگر یہ نیچے یوں ہو تو کیسے کھڑا ہوگا؟ سمجھو مسئلے کو۔ تو نماز کا کیا معنی ہے؟ قائم کرو کہ نماز کو بھی بشروطہا وارکانہا فی اوقاتہا، یہ ہے نماز قائم کرنا کہ جو نماز کی شرطیں ہیں وہ پوری کرو۔ اور وضو نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ طہارت نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ کپڑا پلید ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ جگہ پلید ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ اور رخ قبلے کی طرف نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ نہیں کہو گے تو نماز کیسے ہوگی؟ نماز میں قیام نہ ہو تو نماز کیسے ہوگی؟ رکوع نہ ہو تو نماز کیسے ہوگی؟ سجود نہ ہو تو نماز کیسے ہوگی؟ اچھا ہو لیکن ادھورا ہو تو پھر بھی تو ٹھونگے والی نماز بن گئی، ناقص ہو گئی، تو قائم تو نہ ہوئی۔ آپ ایک بیمار کو کھڑا کریں، پہلے تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، دو بندے اس کو پکڑ کے کھڑا کریں، گرا دو تم نماز پھر وہی ہوگی، کھڑی تو نہیں ہوئی نا وہ تو تم ٹکرے مارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی امام ابھی فاتحہ ختم نہیں کرتا، یہ 2 رکعت سنت پڑھ کے ماشاءاللہ شامل بھی ہو جاتا ہے۔ یہ نماز بھئی ہم نے آج تک نہیں دیکھی ماشاءاللہ، یہ پتہ نہیں ایسی ایکسپریس ٹرین چلاتے ہیں، پتہ نہیں فاتحہ کیسے پڑھ لیتے ہیں، سورت کیسے پڑھ لیتے ہیں، 3 دفعہ رکوع میں تسبیح کیسے پڑھ لیتے ہیں، قیام قعدہ کیسے کر لیتے ہیں، اطمینان کیسے کر لیتے ہیں۔ یعنی امام نے تکبیر، اگر صبح کو اقامت ہو جائے نا جی، ابھی اقامت ختم ہو، امام کہے اللہ اکبر اور یہ سنتیں شروع کر دیں، امام ابھی ولضالین تک نہیں پہنچے گا، انشاءاللہ یہ دونوں رکعتیں پڑھ کے آگے آئے گا۔ اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم 6 رکعت نفل پڑھنے کے بجائے 8 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھو، لیکن سنت کے مطابق 2 رکعت پڑھ لو، ایک طواف کرو لیکن ادب سے کرو، یہ نہیں کہ دوڑ رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، اس کو ہاتھ مار رہا ہے، اس کو کندھا مار رہا ہے، اس کے نیچے سے گردن نکال کے نکل رہا ہے اور تعریف یہ میں نے بہت طواف کیا، طواف کیا، مسلمانوں کو ایذا پہنچایا، لوگوں کو دھکے دیے، کسی کو ہاتھ مارا، کسی کو پاؤں مارا، کسی کے پاؤں پہ پاؤں رکھا اور کسی کے بغلوں سے نکل گیا، وہ ڈاکہ مار رہے ہو، یہ کون سا طواف ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ لفظ قرآن میں کیا ملے گا؟ اقامت الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ۔ کیا معنی ہے کہ نماز، اب دیکھیں جی نماز کا وقت ہے، اب آپ بیٹھے بھائی جناب نماز پڑھو، ہاں یار پڑھتے ہیں بھائی حضرت نماز، اور یار مجھے بھی پتا ہے نا پڑھتے ہیں نماز۔ جب سورج پیلا ہو گیا، ڈوبنے کے قریب آ گیا، جلدی سے اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر، سورج ڈوبا ادھر حضرت ڈوب گئے، یہ کون سی نماز ہے؟ جمعہ کی نماز ہے، اچھا ٹائم مقرر ہے کہ بھئی جمعہ 1 بجے ختم ہو جائے گا، اگر سامنے والی مسجد میں مولوی کی تقریر لمبی ہو گئی ہے تو یہ بھی لمبی کر دیتا ہے، وہ 2:30 بجا دے یا 3 بجا دے، یہ کون سا جمعہ ہے بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے بس دعا کرو کہ اللہ ہمیں، اور اسی طرح پھر نماز کے جو ارکان ہیں، مثلا آپ نے تکبیر، اب امام رکوع میں کھڑا ہے تو وہیں سے رکوع میں آ جاؤ، یہ کون سی نماز ہے؟ تکبیر تحریمہ کہو، پہلے سیدھے کھڑے ہوں اللہ اکبر، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں، اور رکوع مل گیا الحمدللہ، رکعت مل گئی، رکوع نہ ملا تو رکعت نہ ملی، نہیں ملی تو بعد میں حضور نے فرمایا پوری کر لو، جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا نماز کھڑی ہو گئی ہے، تم آ رہے ہو تو فرمایا مت دوڑو، آرام سے آؤ،
آرام سے چلو، جو مل جائے وہ پڑھ لو، جو رہ جائے پوری کر لو، ما فاتکم فاتموا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں 3 چیزیں ذکر کر دی اور تینوں میں سارے اسلام کے مسئلے حل ہو گئے۔ دعا کر لو اللہ پاک آپ کو، مجھے، اولادوں کو، اللہ ہر مسلمان کے بچے کو، بچی کو، گھر والوں کو، سب کو نمازی بنا دے اور صحیح معنی میں اقامت الصلاۃ کی توفیق دے، صحیح معنی میں ہمارے گھروں میں نماز آ جائے، اللہ کا عبادت آ جائے، اللہ کا ذکر آ جائے، اللہ کا قرآن آ جائے۔ مسلمانوں یاد رکھو، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، تو میرے بھائی ہو، بزرگ ہو، میرے لیے واجب الاحترام، جس گھر میں اللہ کی نماز نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، وہ گھر برباد ہے۔ اپنے گھروں کو آباد کرو۔ آدمی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر فجر کی نماز شروع ہو جائے اور ہماری سنت رہتی ہو تو کیا کریں؟ نماز اگر کھڑی ہو جائے نماز میں مل جاؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علماء احناف نے ایک قول یہ لکھا ہے کہ اگر نماز کھڑی ہو گئی ہے، چونکہ ان کے نزدیک نماز کے بعد نماز نہیں پڑھنی جب تک سورج نہ نکلے، اور سورج نکلنے تک آدمی زیادہ بیٹھتا نہیں، اس کو کام ہے، جانا ہے، اور چلا گیا تو سنتیں رہ جائیں، وجہ کو سمجھا کرو۔ اور یہ 2 رکعت سنت جو ہے فجر کی میرے محبوب کو اتنی محبوب ہے، حضور نے فرمایا کہ ساری کائنات کی شاہی مجھے مل جائے، ایک طرف ہے 2 رکعتیں ایک طرف۔ تو اس لیے بعض علماء احناف نے رحمت اللہ علیہم نے فرمایا ہے کہ اگر نماز کھڑی ہو گئی، آدمی آ رہا ہے اور نماز کے مسجد کے باہر یعنی دوسری جگہ جہاں کسی کو یہ شبہ نہ ہو گئی الگ نماز ہے یا الگ نماز ہے، یا کسی ستون کی آڑ میں اگر اس کو یقین ہے انشاءاللہ کہ میں آرام سے سنتیں بھی پڑھ لوں گا اور جماعت مجھے ملے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ سنتیں پڑھ کے جماعت میں داخل ہو جائے۔ لیکن سب ائمہ کے نزدیک، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی افضل یہ ہے کہ آدمی وقت پہ آئے، پہلے سنتیں پڑھ لے، اور اگر نماز کھڑی ہو جائے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اب فرض نماز پڑھو، اگر سنتیں رہ گئی ہیں تو باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نماز کے فوراً بعد پڑھ لے، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب سورج نکل آئے تو پھر 2 رکعت سنت ادا کر لیں۔ ہدیہ عمرہ حج کے بعد دینا سنت، ہدیہ کیا مانا؟ یعنی قربانی۔ عمرے کے بعد تو کوئی قربانی نہیں، حج اگر تمتع ہے، قران ہے تو قربانی ہے، مفرد ہے تو اس میں بھی کوئی بکری نہیں۔ بعض لوگ اہل حدیث حضرات تقلید نہیں کرتے، تو ان کو اللہ نے حدیث کا علم دیا ہوگا، پھر کیا ضرورت ہے ان کو؟ کیونکہ تقلید تو ہوتی ہے اس کے لیے جس کو علم نہ ہو، کیونکہ ہمیشہ بات یہ ہے کہ تقلید وہ کرتے ہیں جن کو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اگر ایک بندے کو علم اتنا ہے کہ ساری حدیثوں پہ نظر ہے، سبحان اللہ، اس کو کیا ضرورت ہے؟ جی کے بعد حضرات یہاں پر مکروہ اوقات میں یعنی عصر کے بعد یا فجر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بعض ائمہ کرام کے نزدیک اللہ کے حرم میں جب طواف کرے چاہے نماز پڑھ لے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ اگر عصر کو طواف کرے تو مغرب کے بعد پڑھے، اور فجر کو کرے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اجازت دیتے ہیں اللہ کے حرم میں کہ اگر اللہ کے حرم میں آئے جب نماز پڑھے طواف کرے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں۔
حرم شریف میں لوگ ٹیلی فون لے کے آتے ہیں اور گھنٹیاں بجتی ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لوگوں کی نماز میں، خشوع میں، خضوع میں خلل ڈالنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ اپنے موبائل، اپنے ٹیلی فون اور ان کی گھنٹیاں جو ہیں وہ بند رکھیں، تاکہ لوگوں کی نماز کے خشوع اور خضوع میں فرق نہ آئے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آج میں نے اخبار میں بھی پڑھا تھا کہ مسجدوں میں بھی اور انشاءاللہ مسجد الحرام میں بھی اب انتظام ہو جائے گا کہ کوئی ٹیلی فون ایسا بجے گا ہی نہیں انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، تم نے حضور کی کتاب پہ عمل کر لیا ہے، باقی ابراہیم علیہ السلام والی کتاب ڈھونڈنی ہے؟ ہاں جی، نہ پہلے یہ بتاؤ قرآن شریف پہ عمل پورا ہو گیا تو پھر تورات ہے اس پہ پورا کریں گے؟ اللہ کے بندے کو عقل کی بات کر۔ صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن میں آتا ہے، صحائف اللہ نے دیے ہیں، اب بس اتنی جو قرآن میں ہے ہم اتنا جانتے ہیں، ہم کیسے جانیں؟ جو آدمی جہاد فی سبیل اللہ پہ جائے شہادت نہ ملے پھر بھی غازی کا بڑا مرتبہ ہے، حدیثوں میں موجود ہے، کتاب الجہاد کھول لیں۔ شادی شدہ آدمی بھی جہاد پہ جائے، اگر فرض کفایہ ہے تو نہ جائے، پہلے اپنے گھر کا خیال رکھیں، اگر فرض عین ہو جائے تو پھر سب کو جانا ہوگا۔ عرفات سے واپسی پر جب مزدلفہ آیا رات گزارنے کے لیے تو میں بیٹھ گیا اور اتنی تیز ہوا چل رہی تھی کہ کپڑے جو تھے احرام کے میرے سر پہ آ گیا، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ افنان یعنی بڑے عجیب عجیب رنگ والے انواع والی چیزیں ہوں گی، جیسے زباتا افنان قرآن میں موجود ہے۔ کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھتا، پھر میں نے دیکھا پائے میں تھوڑی سی گھارا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئے کیا لکھا ہے۔ آپ حضور یا حضرت کا مطلب حاضر ناظر نہیں ہوتا، یہ جاہل کہتے ہیں ایسی بات۔ حضور تو لوگ والد کو بھی کہتے تھے، تو خطاب ادب کا لفظ ہے، جیسے کہو محترم، کہو جناب، کہو مکرم، کہہ دو حضرت، کہہ دو حضور، یہ معنی تھوڑا ہوتا کہ آپ اس کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی تسبیحات کر رہا ہے اور کوئی آ کے سلام کرے، پہلے تو اصول ہے کہ جو آدمی دور بیٹھا ہو پڑھ رہا ہو اس کو سلام ڈسٹرب نہ کرو، اگر کوئی کہہ دے سلام تو جواب دے دے، اور پھر جہاں سے پڑھ رہا ہے وہاں سے شروع کرے۔ چھوٹا بھائی جو ہے بہت جھگڑالو ہے، غصیلا ہے، جھگڑا کرتا ہے، والدہ سے بھی لڑتا رہے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے۔ گھر سے نکال دو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت مرزا مظہر جانان رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، کتابوں میں آتا ہے اللہ عالم، ان کی بیوی جو تھی نا بڑی غصے والی تھی، بہت سخت غصے والی۔ ایک شاگرد کو انہوں نے بھیجا کہ گھر سے فلاں چیز لے آؤ، گئے تو بیوی نے جناب گالیاں دی، اس شاگرد کو بھی حضرت کو بھی۔ تو واپس آیا، شاگرد تھا پٹھان ماشاءاللہ والا بھائی تھا، تو انہوں نے کہا اپنے شیخ سے، انہوں نے کہا شیخ صاحب یہ تم ہمارا پیر ہے، تمہارا پیر کا بیوی ہے، اگر اور ہوتا نا ہم تو بس اس کا ابھی ادھر ٹکڑے ٹکڑے کا، یہ گالی بکتا ہے، تمہارا بیوی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کیا کروں؟ کہتے استاد بیوی کو چھوڑو، طلاق دو، نکالو گھر سے۔ انہوں نے کہا جب طلاق دوں گا تو اور کو بھی تو جا کے گالیاں دے گی نا، تو اپنے گلے سے مصیبت نکال کے دوسرے کے گلے میں ڈال دوں، یہی حکم ہے حدیث کا، ما یحب لنفسہ یحب لاخیہ، جو اپنے لیے پسند دوسرے کے لیے وہی پسند کرو، جو اپنے لیے نہ پسند دوسرے کے لیے بھی نہ پسند کرو۔ تو اس کے بعد نے کہا جی، اب نے کہا آپ نے فرمایا میرا بھائی جب وہ غصہ کرتی ہے میں صبر کرتا ہوں، اللہ میرے درجے بلند کر دے، تو اس لیے اگر بھائی کو نکالو گے لوگوں سے لڑے گا تو کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ پھر مسئلہ اس کو ہدایت کرو، اس کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگو اور اللہ اس کو ہدایت دیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کو ہم نے ناحق گالی دیا معاف کراؤ، اس کو کہو بھائی مجھے معاف کر۔
آدمی یہاں رہتے ہوئے ماں باپ کو پیسے بھیج دے ٹھیک ہے، لیکن بیوی کو صرف پیسوں سے تو حق ادا نہیں ہوتا، اور بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں نا بیوی کے۔ اپنی ہمسایوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ ہمسائے ہوتے ہیں، الجار جار ولو جار، عربی کا محاورہ ہے کہ ہمسایہ ہوتا ہے چاہے ظالم بھی کیوں نہ ہو۔ صبر کرو ہمسائے کے ظلم پہ، اللہ پاک ہدایت دیں گے انشاءاللہ۔ جو مسئلے صبر سے حل ہوتے ہیں نا وہ لڑائی سے حل نہیں ہوتے۔ ایک لڑکا ہے وہ چوری کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ رہتے ہیں تو پیسے چوری والے کے ساتھ نہ رہو نا، برے کے ساتھ صحبت اختیار نہ کرو، اور چوری کے پیسے کو بچو، استعمال نہ کرو۔ صبح کی اذان کے بعد جب 2 رکعت سنت پڑھ لو تو پھر فجر کی نماز پڑھو۔ اگر عورت حالت جنابت میں ہے، میاں بیوی لیٹے، عورت ناپاک ہے، غسل نہیں کیا، بچہ رونے لگ جائے، دودھ پلا سکتی ہے۔ اگر عورت ایام حیض میں ہے، حرم میں نہیں آ سکتی، لیکن اگر اس نے طواف کر لیا ہے اور حیض بعد میں آیا، صفا مروہ دوڑ سکتی ہے۔ ہمارے ملک میں دعا کریں اسلام آ جائے، اللہ ہر اسلامی ملک میں اسلام نافذ فرمائے۔ مدینہ منورہ میں جانے والے ڈرائیور اکثر بغیر احرام کے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جو آدمی اکثر آئے جائے اس کے لیے اجازت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر عورت جھوٹا محرم بنا کے حج کرے، محرم بنانے کا گناہ ہوگا، حج تو ہو جائے گا۔ حج میں تو حج کی شرط ہے عرفات آنا، تو عرفات تو آ گیا، وہاں تو فات شرط نہیں ہے نا۔ وہ تو سفر میں غلط کیا کہ محرم نہیں تھا تو گناہ آ گیا۔ اپنے کرایہ دار سے بڑا پریشان ہوں، کرایہ بھی نہیں دیتا، دکان بھی خالی نہیں کرتا، تو میں کیا کر دوں گا؟ بہرحال دعا بتائیں، دعا یہی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پڑھتے رہو، اللہ سے مدد مانگو۔ تو مجھے ایک آدمی نے کہا دعا پوری نہ ہو تو طواف آدھا کرو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ طواف اللہ کا حکم ہے، بتانے والے کا حکم ہے۔ نماز آدھی پڑھو تو جلدی دعا قبول ہو جائے گی، تو کافر بن جاؤ گے۔ حال جہاں دین کا کام بند ہو، ہم دعا کریں گے کہ اللہ جاری فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ دین جاری فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ویسے یہ لقب جو ہے صحابہ کے لیے، ورنہ تو آپ سب کو کہہ سکتے ہیں اللہ تجھ پہ راضی ہو، محاورت میں بھی کہہ اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو، تو رضی اللہ عنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر فجر کی سنت پڑھنے کے بعد طواف کریں تو پھر واجب الطواف فرض سے پہلے پڑھ لیں، افضل یہ ہے کہ بعد میں پڑھیں سورج نکلنے کے بعد۔ رمضان المبارک کے بعد طائف گیا تھا، میں نے عمرہ نہیں کیا، لیکن میں نے حج تو افراد کیا، لیکن آپ نے جو میقات سے عمرہ چھوڑا ہے، عمرہ بھی قضا کریں اور دم بھی ادا کریں۔ اگر کوئی کافر ہمیں کھانے پینے کی چیز دے لے سکتے ہیں، لیکن اگر یقین ہو کہ یہ حرام ملا ہوا ہے تو پھر نہ لیں، ورنہ آپ دیکھیں جتنی چیزیں ہم خریدتے ہیں کافر ملکوں سے آتی ہیں، کھاتے نہیں ہیں، تو کافر سے کوئی چیز لینا تو منع نہیں، تجارت لین دین آنا جانا دل کی محبت ایمان والے سے ہو۔ اللہ تعالی عالم و علمہ وتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ یا الہ العالمین، تمام عالم اسلام کو نوازی بنا دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو نوازی بنا دے، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو نوازی بنا دے، یا اللہ ہمارے بچیوں کو نمازی بنا دے، یا اللہ ہمارے ساتھیوں کو نمازی بنا دے، یا اللہ ہمارے ملنے والوں سب کو نمازی بنا دے، یا اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو نمازی بنا دے، یا اللہ ہر مسلمان کو نمازی بنا دے، یا اللہ صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ نماز کو صحیح طریقے سے قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ پورے عالم میں فضا ہوا ہدایت کی چلا دے، یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں میں جوڑ پیدا فرما دے، یا اللہ مسلمانوں میں فرقہ اور تفرقہ اور فرقہ واریت سے محفوظ فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کو صاف فرما دے، یا اللہ بغض و عناد اور حقد و حسد سے بچا دے،
یا اللہ پورے اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما. یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنوں سے محفوظ فرما، ہر حوادث سے محفوظ فرما، ہر فتنہ گروں کی شرارت سے محفوظ فرما، ہر حاسد کی حسد سے محفوظ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ان کے گھر آباد فرما، یا اللہ ان کے مستقبل روشن فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کم ہونے کی وجہ سے خواہش میں باندھا تھا کیا ہوا؟ پھر دوبارہ میں نے پھر اتار دی پھر شروع کچھ نہیں. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد